اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی اچھے اخلاق اور بہترین لہجے کی محتاج ہے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اگر غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ صاحب کردار وہ ہے جو کسی کے کردار پر بات نہ کرے۔ اپنی ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ وقت بہت بڑے اور گہرے زخم دیتا ہے، اس لیے گھڑی میں پھول نہیں سوئیاں ہوتی ہیں۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ ہوائیں معذرت بھی کر لیں تو ٹہنی ٹوٹی ہی رہے گی۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ قیدی ہیں سب یہاں، کوئی خوابوں کا اور کوئی خواہشوں کا۔ چھوٹی عمر میں ذمہ داریاں انسان کی جوانی کھا جاتی ہیں۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی بہت دھیمی مگر واضح آواز ہے۔ بار بار گہرا کیا پھر توڑا گیا مجھے، جانے کس مورت کے لیے میری مٹی گوندی تھی۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ کبھی بھی ایک جیسا کچھ نہیں رہتا، پھر وہ چاہے وقت ہو، حالات ہو یا انسان۔ جتنی ذہانت کسی بات کی جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ محسوس اور غور کریں تو سوکھی ٹہنیاں بھی رقص کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ مشکل حالات میں بھی زندگی کا پرلطف اور مثبت پہلو ڈھونڈ لیا کریں، ٹھیک ٹھاک افاقہ ہوگا۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتے تالے کی غصے کی ہتھوڑی سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیے۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کرو۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اپنی زندگی میں مست رہنے والے لوگ۔ دوسروں کی زندگیاں جیرہ نہیں کرتے، سازشیں نہیں کرتے، لیکن کم ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ کوئی شے جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ میں آتی ہے۔ سجدہ چھوٹ جائے تو معافی ممکن ہے، انسانیت دم توڑ گئی تو خدا بھی نہیں ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عن قریب تم سے چھین لی جائے گی۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے، اور لوگوں کی باتوں سے غم زدہ مت ہو۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں اور لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں ڈپریشن دیتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ مشکل سے انسان کو نکالنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں اور اپنی آخرت۔ تبصرے غیر کے کردار پہ کرنے والے، کیا تیری خود سے ملاقات نہیں ہوتی؟ کبھی کبھار روح پر لگے زخموں کی شدت آنکھوں میں اتر آتی ہے۔
یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے اللہ تو جانتا ہے۔ دعا کرتے رہا کرو، اللہ سین بھی کرتا ہے اور رپلائی بھی کرتا ہے۔ وہ صرف عبادتوں والوں کا ہی نہیں، ندامتوں والوں کا بھی رب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے در سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو اور مضبوط ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علم کو بیان کرنے والے تو بہت ہیں مگر اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے۔ یہ جو پتھر دیکھتے ہو تم، یہ آدمی تھا کبھی، اہل محبت کو بتایا گیا کہ انتظار ایسے کرتے ہیں۔ ہر جگہ بیٹھنا اور منہ مارنا کبھی کبھی مہنگا بھی پڑ جاتا ہے۔ جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، مگر ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ رزق کی ایک قسم ہے آپ کی زندگی میں اچھے لوگوں کا موجود ہونا۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں، وہ دشمن ہے، اور جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ کسی بھی تعلق کی پہلی سیڑھی اعتماد اور بھروسہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں فرماتا۔ کچھ لوگوں کے حصے میں صرف چاہتے بانٹنے کا ہی کام آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب مجھے پتہ لگا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والے تو پوچھا، کون سی؟ آپ نے فرمایا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ جب اپنوں میں غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ لہجے سمجھ آتے ہیں مجھے، بس لوگوں کو شرمندہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ہوائیں معذرت بھی کر لیں تو ٹہنی ٹوٹی ہی رہے گی۔ Thank you so much for watching. Please subscribe to our channel.